صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارا سبجنانگا سرولیز کیا کوسا کھیڑا یرگنٹلا کے بازو کو نندل بازو کانالو اور باقی سب سرول کے جو اچھا ماشاء اللہ۔ سرول میں سب ایک ہی مسجد کے الگ الگ مسجدوں کے ہیں؟ اچھا چوک حلقے کے۔ اچھا اللہ بے حد قبول فرما لے۔ رمضان میں اللہ کے راستے میں نکلنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ عام دنوں میں بھی اللہ کے راستے میں نکلتے لیکن اس میں بھی اجر ملتا، لیکن رمضان قرآن کا مہینہ اور دعوت کا مہینہ، اس دعوت کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، قرآن کے مہینے میں اللہ کے راستے میں نکلنا نیکی کی قیمت بڑھ جائے گی۔ کیا بڑھ جائے گی؟ نیکی کی قیمت بڑھ جائے گی، اور قیمتوں میں بہت فرق ہوتا۔ جیسے یہ گونڈا کام کرتا، صبح سے شام تک کام کرتا، 500 روپے مزدوری دیتے اس کو۔ صبح سے شام تک کام کرتا تو کتنی مزدوری دیتے؟ 500 روپے دیتے۔ لیکن وہ گھر بنانے سے پہلے ایک انجینئر کیا کرتا، خالی پلان ڈال کے دیتا، 4 گیچیں ادھر، 4 گیچیں ادھر، 4 لکیر ادھر، 4 لکیر ادھر گیچ کے دیتا، اور اسے کتنا نہیں بولے تو بھی 5 لاکھ روپے دیتے۔ کتنے تو اسے کیا دیتی؟ ان پورے دن کرے تو بھی کتنا بولو؟ 500۔ ان خالی ایک 4-5 لکیریں ڈال کو دیا تو 5 لاکھ دیتی، 50,000 دیتی، لاکھ روپے دیتی، 1.5 لاکھ روپے دیتی۔ اور ان جو کرتا ٹھنڈی چھونی میں بیٹھ کے کرتا۔ ٹھنڈی کس میں بیٹھ کے کرتا؟ چھونی میں بیٹھ کر کرتا، اے سی میں بیٹھ کر کرتا، کھاتے پیتے کرتا۔ کیا کرتا بولو؟ کھاتے پیتے کرتا جی۔ لیکن یہ بیچارہ صبح 9 بجے سے لے کر اور 5 بجے تک دھوپ میں کرتا، ساروے پہ کھڑے ہو کے کرتا جی، پسینہ پسینہ ہو جاتا، محنت کرتا، اٹھاتا، پھینکتا، ڈالتا، پھر بھی اسے کتنا ملتا؟ اندازہ کرو کہ کتنا فرق ہے۔ 21 بلڈنگ میں 2 آدمی 2 رقم سے کام کرتے، 21 بلڈنگ میں 2 آدمی 2 رقم سے کام کرتے، 21 جگہ پر 21 سائٹ پر 2 آدمی 2 رقم سے کام کرتے، اور دونوں کو ملنے والے درمے میں کتنا فرق ہے؟ دیکھو دونوں کو ملنے والے فرق میں کتنا فرق ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیزو کہ ایک آدمی بغیر رمضان میں اللہ کے راستے میں نکلا، اجر اس کے لیے بھی ہے، اور ایک آدمی رمضان میں اللہ کے راستے میں نکلا، ایک آدمی رمضان میں اللہ کے راستے میں نکلا، اور اس کا جو اجر ہے کہ وہ یہ جو غیر رمضان میں جو نکلا یہ اس سے بھی کئی درجہ زیادہ ہوگا۔ کئی درجہ کیا ہوگا بولو؟ زیادہ ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت رمضان کا بدلہ اور روزے کا بدلہ خود اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ روزے اور رمضان کا بدلہ میں خود ملتا ہوں بندے کو۔ کون ملتی؟ میں خود ملتا ہوں۔ سفر میں جو آدمی شرعی سفر اختیار کرے اس کو روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ کئی کی اجازت ہے بولو؟ روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اب ہم لوگوں کو جماعتوں میں سہولت بھی ہوتی ہے، شرعی مسافر تو ہم ہیں لیکن ہمارے کو تھوڑا بہت سہولت بھی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ اگر کوئی بندہ سفر میں روزہ رکھ لے، کس میں؟ ارے بولو، سفر میں کیا رکھ لے؟ روزہ رکھ لے، اللہ رب العزت روزے کے بدلے میں نہیں، سحری افطاری کے بدلے میں نہیں، اور اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اس کے بدلے میں نہیں، صرف سفر میں جو سہولت تھی اس کو
روزہ نہ رکھنے کی، وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے 70 سال نفلی عبادت کا ثواب دیں۔ جو عام لوگوں کو جو ملتا نا روزے کا اجر، جو آدمی اللہ کے راستے میں مسافر ہو کر بھی روزہ رکھے اسے کتنا ایکسٹرا مل رہا ہے بھائی؟ 70 سال نفلی عبادت کا اللہ رب العزت اس کو اجر مرحمت فرما رہا ہے۔ اب بتاؤ تو پھر آپ لوگوں کو کتنا کچھ مل رہا ہوگا، کتنا کچھ مل رہا ہوگا۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو کہ سحری کھانے میں دیر کرنا، آخری وقت میں کھانا، کون سے وقت میں بولو؟ آخری وقت میں، اور افطاری کرے تو اول وقت میں کرنا۔ جو ٹائم رہتا نا وہ ٹائم پہ فوراً کرنا۔ اب افطاری کا ٹائم 6:30 پر ہے، تو 3:03 پہ کیا کرنا؟ فوراً کرنا۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں نے 3:05 کو کرتا ہوں، 3:03 کو اعلان ہو گیا، ابھی ٹائم ہوا کہ نہیں کی، بول کون اپنی طرف سے کیا کر رہے ہیں؟ ابھی 1-2 منٹ دیر کر رہا ہے، دسترخوان پہ آنے میں دیر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ وقت ہونے سے پہلے بندہ کہاں پر بیٹھنا؟ دسترخوان پر بیٹھنا۔ اور بہت سارے لوگ کیا کرتے رہتے؟ مسجد میں بیٹھ کے دعائیں کرتے رہتے، ٹائم ہو گیا تو بھی اور دعا ختم کر کے دیر کر کے دسترخوان پر آتے، دیر کر کے دسترخوان پر آتے۔ ایسے روزے دار اللہ کو اتنا زیادہ پسند نہیں ہے، اور جتنا کہ یہ روزے دار پسند ہے کہ وقت ہونے سے پہلے کہ چیزوں کو سامنے رکھ کے اور دسترخوان کے سامنے بیٹھا ہے، دسترخوان پر بیٹھا ہے۔ جو لوگ افطاری کرنے سے پہلے دسترخوان پر بیٹھتے، اللہ تعالیٰ ان پر فخر کرتے۔ اللہ ان پر کیا کرتے بولو؟ فخر۔ دیکھو میرا بندہ کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھا ہوا ہے، کس کے ڈر سے رکا ہوا ہے؟ فرشتے بولیں گے اے اللہ وہ صرف آپ کے ڈر سے رکا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت افطاری کے وقت میں دسترخوان پر بیٹھنے والے جو روزہ داروں سے کیا کریں گے؟ فخر کریں گے۔ کیا کریں گے بولو؟ فخر کریں گے۔ تو ہر ساتھی افطاری سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ دسترخوان پر بیٹھ جانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے سحری میں اسی طریقے سے میں رات کو 3 بجے کھا لی سحری، تہجد میں اٹھے تھے، اب رات کو 3 بجے 3:30 بجے سحری کھا لی یا 4 بجے سحری کھا لی، اور اس کے بعد پھر سو گئے اذان تک۔ اس کے بعد پھر کیا کریں؟ اذان تک، اور پھر سو گئے۔ روزہ تو ہو جائے گا، لیکن وہ روزہ دار اللہ کو اتنا زیادہ پسند نہیں ہوگا۔ اب جیسے اب سحری کا وقت ہو رہا ہے نا، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے 4:40 پہ، 4:30 پہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا؟ اور تقریباً 4:10 پہ کھانے کے لیے شروع کرنا، اور جس وقت میں سیرن بستا اور جس وقت میں کہ جب اس کا ٹائم ہو جاتا فوراً کھانا چھوڑ ڈالنا۔ فوراً کیا کرنا؟ فوراً کھانا کیا کرنا بولو؟ چھوڑ ڈالنا۔ اللہ رب العزت فخریہ طور پر اپنے فرشتوں سے کہیں گے دیکھو میرے فرشتوں، یہ بندہ کیوں رک رہا ہے کھانے سے؟ اسے ابھی ذرا پینے کی تمنا ہے، پانی کیوں تھوک دیا؟ اسے اور تھوڑا کھانے کی تمنا ہے، اس نے کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ تو فرشتے کہیں گے اے اللہ آپ کے ڈر سے کہ اس نے کھانا چھوڑ دیا، اس نے آپ کے ڈر سے کیا کر دیا؟ کھانا چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت فرشتوں پر کیا کریں گے؟ فخر کریں گے۔ انہی فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ رب العزت ان کی مغفرت کریں گے۔ اب ہمیں سحری بھی کرتے اور افطاری بھی کرتے، یہ روزانہ ہمارے کرنے والے کام ہی چاہیے، یہ روزانہ ہمارے کیا ہے بولو؟ کرنے والے کام ہی چاہیے۔ اب تو تم جماعت میں ہو، لیکن جو لوگ گھر میں رہتے نا ان لوگوں کے لیے بڑا اچھا موقع ہے۔ جو لوگ گھر میں رہتے اور ان کے گھر ان کے مسجدوں کے قریب رہتے،
لیکن وہ لوگ روزہ مسجدوں میں افطاری نہیں کرنا چاہیے. گھر کے مرد عورتیں چھوٹے بچے گھر کے بوڑھے لوگ کہ پورے دسترخوان بچھا کے اور اپنے گھر میں اور اپنے دسترخوان پر روزہ افطار کرنا چاہیے. جس طرح سے سحری میں سب لوگ دسترخوان بچھا کے ایک ساتھ سحری کرتے اور اسی طریقے سے افطاری مرد لوگ مسجد میں عورتیں گھر میں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. گھر میں دسترخوان بچھا کے اور پورے لوگ بچے بڑے عورتیں اور بوڑھے جوان اور سب لوگ مل کے اپنے گھر میں کیا کرنا چاہیے؟ افطاری کرنا چاہیے. جس طرح سے سحری اپنے گھر میں کرتے اور افطاری بھی اپنے گھر میں کر کے اور نماز کے لیے مسجد کو آنا چاہیے. نماز کے لیے مسجد کو آنا چاہیے. اللہ رب العزت پورے دسترخوان والوں کی مغفرت کریں. اس میں گھر میں روزہ نہیں رکھنے والی عورتیں بھی ہوں گی, گھر میں روزہ نہیں رکھنے والے بوڑھے بھی ہوں گے, گھر میں روزہ نہیں رکھنے والے چھوٹے بچے بھی ہوں گے. اگر کسی کو کچھ عذر ہوگا, کسی کو کوئی بیماری ہوگی اور وہ لوگ بھی دسترخوان پر ہوں گے, اللہ رب العزت جب مغفرت کریں گے پورے دسترخوان والوں کی مغفرت کریں گے. پورے دسترخوان والوں کی مغفرت کریں گے. اب مرد لوگ تو بیچارے مسجد میں آ گئے, عورتیں خالی کچن میں کھڑے کھجور کھا لی. ہماری ماں بہن ہمارے گھروں میں جو رہنے والی عورتیں کچن میں کھڑے گھر میں اکیلی روزہ تھی, گھر میں ادھر بوڑھی بھی روزہ نہیں اور بچے بھی روزہ نہیں. انہوں کیا کریں, کچن میں کھڑے خالی کھجور منہ میں ڈال لے کو پانی ڈال لیں. بتاؤ یہ چیزیں مل سکتی ہیں ان کو؟ یہ چیزیں مل سکتی ہیں؟ اللہ رب العزت مغفرت کرنا. روزانہ افطاری کے وقت میں اللہ رب العزت اپنی مٹھی بھر لوگوں کو کیا کریں گے؟ اپنے مٹھی بھر لوگوں کو کیا کریں گے؟ جہنم سے چھٹکارا دیں گے. پہلے روزے سے لے کر اور آخری افطاری تک, پہلی افطاری سے لے کر آخری افطاری تک روزانہ ایک مٹھی. اللہ کی مٹھی میں کتنے لوگ آتے بھائی کوئی اندازہ کر سکتی؟ کوئی پرفیکٹ کوئی گنتی کر کے بتا سکتی؟ اب افطاری کے وقت میں اتنے لوگوں کی مغفرت ہے تو پھر بتاؤ کہ بھائی کیسے لوگوں کی مغفرت ہے؟ میرے عزیزو, پورے دسترخوان والوں کی مغفرت ہوگی. کس کی بولو؟ پورے دسترخوان والوں کی مغفرت ہوگی. ہم جماعت میں رہ کر بھی یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. جماعت میں رہ کر بھی رمضان میں یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کا رمضان میں وقت لگانے کے لیے نکلنا ماشاءاللہ یہ تو اجر کو بڑھانے والی چیز ہے. اللہ کے راستے کے 7 لاکھ اور رمضان کے 70, 7 لاکھ کو اگر 70 سے ضرب دیں گے تو ایک نیکی 49 کروڑ کی ہو جائے گی. 40 پر 9 کروڑ 49 కోట్లు ایک نیکی. اب اندازہ کرو تو پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے نیکیوں میں اضافہ کریں گے. اور سب سے بڑی بات, رمضان کا بدلہ اللہ ہے. آپ اللہ کے راستے میں رہ کر رمضان کو حاصل کر رہے ہیں تو پھر اللہ ضرور ملیں گے. آپ اللہ کی رضا اور اللہ کی جو ہے معیت ضرور حاصل ہوگی انشاءاللہ. تو اس لیے ماشاءاللہ تو آپ سب لوگ مل کے اچھے سے کوشش کرو گے انشاءاللہ. اچھا, آپ کو ایک نیت بھی کرنا ہے. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. جب اللہ کے راستے میں نکلے, گھر جانے سے پہلے ایک آدمی ایک نیت کرتا. ایک آدمی کیا کرتا؟ ایک نیت کرتا. جی, ایک آدمی ایک نیت کرتا. ایک آدمی تمہارے سرول کا باہر ملک جماعت میں گیا, مطلب ان کی کارگزاری میرے کو معلوم ہے اس لیے میں بول رہا ہوں. اس وقت میں ہم لوگ بھی اگانڈا گئے تھے. وہ باہر ملک کی جماعت میں کیا سوچا معلوم؟ جی, وہاں دکان میں کوئی کپڑے بک رہے تھے تو بولا کہ بھائی یہ کپڑا بہت اچھا دکھتا ہے, میرے جوڑوں کے ایک جوڑا لے جانا. کیا بولا بھائی؟ میرے جوڑوں کو ایک جوڑا لے جانا. اب بتاؤ جی, جماعت میں آپ کو زبردست طریقے سے
کہ اس نے کیا سوچ لیا؟ میرے جوڑو کیا لے آنا؟ اب تمہاری جماعت ہے، یہ کرنول میں تمہاری جماعت وقت لگاتی ہے، اب رمضان میں ہر جگہ دکانیں لگ کر رہتی، اب ایک چھوٹی بیٹی ہے، ان دل میں کیا بول رہے ہیں؟ میری بیٹی کے ایک مکھنا لے آنا بولے، اور مکھنا مول کو تھیلی میں رکھ لے، میری بیٹی کیا مول لے آنا بولے؟ مکھنا لے کے جانا جی، اور مکھنا مول لے کو امیر صاحب کو بھی مال نہیں سر کا، کہاں رکھ لے؟ تھیلی میں رکھ لے۔ اب ایک نوجوان بچہ ہے، اب ان دیکھے کرنول میں، دیکھو تو اسے اچھی گھڑیال دکھے، اچھی رومال دکھے، ان کیا بولے؟ ارے بھائی یہ رومال ڈال لیا تو اب میں بھی صوفی کلام کے سر کا دکھت رہے، کیا بولے؟ ہاں کیا صوفی کلام بننا کہتے کہ معمولی سے بنتا کیا بات بھی، اس کے لیے محنت آنا پڑتا ہے۔ تو اب ان کیا بول رہے ہیں؟ بھائی یہ رومال اچھی ہے، اب یہ رومال میں ڈال لیا تو میں بھی کیا بن جاتا ہوں؟ ہاں صوفی کلام بن جاتا ہوں۔ بالکل رومال بولے، کیا بولے؟ رومال بولے۔ میرے عزیزو، ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے کیا کی نیت کرتا رہے۔ گھر جا کو میں میرے بچے کو مکھنا پہنانا، گھر جا کو میں میرے جوڑوں کی ڈریس پہنانا، گھر جا کے اور میں اور جو ہے ایسا رومال ڈالنے کو آدمی ہمیں پھرنا۔ لیکن میرے بھائی اصل جو نیت کرنے کی ہے اللہ کے راستے میں، وہ نیت کرانی ہے۔ اصل جو نیت کرنے کی ہے اللہ کے راستے میں نکل کو، وہ نیت کیا کرانی؟ اللہ کے راستے میں کرانی۔ اور اس واسطے کیسا رہتا؟ جماعت میں آنے سے پہلے کیسا آئے گی گھر میں، اور جماعت سے گھر جانے کے بعد بھی ویسا چلتا۔ جماعت سے آنے کے بعد بھی کیا رہتا بولو؟ ویسا رہتا۔ تھوڑے بچے ایسے ہوتے تھے پرانے زمانے میں کہ اگر بچوں کو معلوم نہیں تو، ان کو بولنے سمجھانے والے نہیں تو، عورتیں کیا کرتے تھے؟ بچوں کو بول کو بھیجتے تھے۔ بچیں کیا بولتے تھے؟ تمہیں فضائل اعمال میں سنے تھے، خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں 4 بیٹیاں کیا بول کو بھیجی؟ 4 بیٹیاں کو کیا بول کو بھیجی؟ ماں جی ہاں بیٹے ہو، میں تمہیں کیا واسطے پالیوں بول لیتی ہیں؟ تمہیں اللہ کے راستے میں جاگو شہید ہو جانا۔ میرے بیٹے ہو، میں تمہارے ابا کے حق میں خیانت نہیں کری، تمہارے ماموں کو بھی رسوا نہیں کیا، میں تمہارے کو اچھا پالن پالے ہوں۔ کیا واسطے پالے ہوں؟ اللہ کے راستے میں جا کے کیا ہو جانا؟ شہید ہو جانا۔ تمہارے بچ کے واپس آنے سے بول کو شہید ہو جانا میرے کو پسند نہیں۔ دیکھو مانو اپنے بچوں کو ایسا بول کو بھیجتے تھے، بچوں کو ایسا بول کو بھیجتے تھے۔ اور اسی طریقے سے امام بخاری کی اماں، کون بھائی؟ امام بخاری کی اماں اپنے چھوٹے بچے کو کیا بول رہی؟ چھوٹے بچے کو، بیٹا تجھے عالم بننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم پوری دنیا کو پہنچانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کہاں تک پہنچانا؟ پوری امت کو پہنچانا۔ لیکن میرے عزیزو، ہمارے اماں نہ بول سکے نہیں، ہمارے ابا نہ بول سکے نہیں، ہمارے اماں نہ بول سکے نہیں، ہمارے ابا نہ بول سکے نہیں، لیکن ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور پوری امت کے لیے ایک سبق دیکھو گے۔ کون بھائی؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری امت کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک سبق دے کر گئے۔ وہ سبق کیا ہے بولو؟ وہ نیت لے کو ہمیں گھر جانا، وہ نیت لے کو ہمیں کہاں جانا بھائی؟ گھر جانا۔ وہ نیت کریں گے انشاءاللہ میرے عزیزو۔ وہ نیت یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں داعی بنانا۔ کیا بنانا بولو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام ہمیں سونپی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذمہ داری وہ ہمیں دی، وہ ذمہ داری ہمیں گھر جا کو بھی سنبھالنا۔ بیوی کو ڈریس نہیں پہنانا، بلکہ بیوی کو پردہ کرنا سکھانا، بچے کو مکھنا نہیں پہنانا، بچی کو قرآن سکھانا، بچے کے واسطے ٹوپی مول کے نہیں لے جانا کہ وہ بچے کو ٹوپی پہننے والا بنانا۔ بچے کو کیا بنانا؟
ٹوپی پہننے والا بنانا، اور ہمیں دنیا کی چیزیں لے کر نہیں جانا، بلکہ ایسا عزم اور ایسی نیت لے کر جانا، گھر جانے کے بعد بھی ہم سے دعوت کا کام نہیں چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اعتبار سے جو ذمہ داری ہمیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اعتبار سے جو ذمہ داری ہمیں دی، ہمیں امت میں ہونے کی وجہ سے، امتی ہونے کی وجہ سے دعوت کے کام کی، دین پہنچانے کی جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اس ذمہ داری کو موت تک نبھانا۔ کب تک نبھانا بھائی؟ یہ نیت لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اب بھائی محنت کری ہمیں، اب وہ 40 دن اچھی محنت کری، اب گھر جا کو کام کر لیں گے بھائی۔ اب یہ نیت لے کر کے تو کیا رہتا بھائی؟ گھر جا کون کیا کرتا؟ کام ہی کر لیتا، چینی باغیچے میں چلے آتا، کھیتا میں چلے آتا، کیا کرتا؟ اب چھلا لگی ہوں، اب جاتے میں مجھے باغیچے کو جانا، اب کیا کریں گے؟ گھر جا کے باغیچے کو جائیں گا۔ اب میں چھلا لگی ہوں، اب یہ جو فکر ہے مجھے موت تک لے کر چلنا ہے، مسجد وار جماعت کا ساتھی بننا ہے، ہر مہینہ 3 دن جانا ہے، اور اپنے دوستوں کی تشکیل کرنا، گھر والوں کی تشکیل کرنا، اور ساتھیوں کی تشکیل کرنا، اور پورے علاقے میں جہاں رہوں گا وہاں پر دین کا کام کرنا۔ اب یہ نیت لے کر جانا کیسا ہے؟ اب اپنے کام کی نیت لے کر جانا کیسا ہے؟ تو نیت کریں گے انشاءاللہ؟ بولو سچے دل سے، کیا نیت کریں گے آپ لوگ؟ ارے بولو بھائی کیا نیت لے کر جائیں گے؟ کتنے دن کی جماعت ہے تمہاری؟ کتنے دن ہو گئے اب تک ہو؟ ہاں، اب کیا ہے؟ لاسٹ مومنٹ ہے تو باپ تمہارا، اب کیا ہے بولو؟ لاسٹ مومنٹ ہے۔ اگر اب بھی نیت نہیں کریں گے تو کیسا بولو؟ اب وہ سرول میں چاول میں کیسا رہتا؟ 1 چھلا جا گیا، 2 چھلا جا گیا، 3 چھلا جا گیا، 4 چھلا جا گیا، 10 چھلے گئے تو بھی کیا ہے بولو؟ مسجد اور جماعت میں جم کو بیٹھتا نہیں ساتھ، ادھر چھلا جا کر نا ادھر باغیچے میں گھس جانا۔ ارے کئی گرے بولے تو 1 چھلے میں بھی میں دعوت کا کام کرتا ہوں، نیت کرے نہیں، کون سے چھلے میں گئے تو بھی کیا دعا کرے؟ اللہ میرا باغیچہ، اللہ میرا باغیچہ، اللہ میرا باغیچہ۔ اب گھر جانے کے بعد باغیچہ، اللہ میرا کھیت، اللہ میرا کھیت، گھر جانے کے بعد کھیت، اللہ میری دکان، اللہ میری دکان، گھر جانے کے بعد دکان ہی دکان۔ کم سے کم 1 چھلے میں تو بول لو میں دین کا داعی بننا، دین کا کام کرنا، باغیچے میں رہے تو بھی دین کا کام کرنا، دکان میں رہے تو بھی دین کا کام کرنا، گھر میں رہے تو بھی دین کا کام کرنا، بازار میں رہے تو بھی دین کا کام کرنا۔ تو کرو گے انشاءاللہ؟ نیت کیا کرو گے اب گھر جاتے جاتے؟ ہاں بھائی، کیا نیت لے کر جاؤ گے بھائی؟ سچا کام کرو گے انشاءاللہ؟ جو آدمی جوانی میں دین کا کام کریں گا، اللہ اس کے ذریعے سے بڑی خیر لیں گا۔ وہ جوانی سے لے کر جب دین کے کام میں رہیں گا، اللہ اس کے ذریعے سے کیا کریں گا بولو؟ بڑی خیر وجود میں لیں گے۔ تو کوشش کرو گے سب انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب جیسے تمہیں جاتی ہی چلہ لگا کر، یہ چلے میں رمضان میں شب قدر میں کیا نیت کرو گے بولو؟ ارے کیا نیت کرو گے؟ ارے بولو کیا نیت کرو گے؟ اے اللہ، بولو اے اللہ ہم سب کو، اے اللہ مجھ کو موت تک تیرے رضا والے کاموں میں اور تیرے دین کی محنت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ نیت کرو گے انشاءاللہ؟ آدمی گھر جاتے چھوڑنا نہیں، بعد میں کام گھر جاتے آدمی چھوڑنا نہیں۔ آدمی جماعت میں آگے بھی جب گھر کا خیال کر کو، گھر کی دعا کر لگ جائیں گا، گھر جا کے پھر ویسا چھوڑے۔ سب جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے آج کل۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ساتھیاں، اللہ کے راستے میں رمضان میں دعا قبول ہوتی ہے، شب قدر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے کی دعا قابل قبول ہے۔ مرد بھی نیت کرنا اور عورتیں بھی کیا کرنا؟ نیت کرنا۔ عورتیں یہ نیت کرنا، میں اپنے بیٹے کو داعی بنوں گی، میں اپنے بچے کو دین کا داعی بنوں گی، اور میں اپنے شوہر کو دین کا داعی بنوں گی، اور جو ہے میں اور اپنی بہن اور 2 دوستوں کو اور اپنے قریبی اور جو ہے سہیلیوں کو میں کیا بنوں گی؟ اور دین کا داعی بنوں گی۔ میں خود بھی لگی رہوں گی
اور ان کو بھی جو ہے اور دین پر چلانے کی کوشش کرو. تو آپ لوگ بھی کوشش کرو گے؟ آپ لوگ بھی نیت کرو گے انشاءاللہ؟ جی کیا نیت کرو گے بولو بھائی؟ کیا بنیں گے؟ کب تک کے لیے؟ نہیں چھلے تک کے لیے. بھئی یہ چھلے میں تو کر لو انشاءاللہ. تمہیں پہلے بھی چھلے لگے رہتی، کنیکشن کٹ گیا رہتا. پہلے بھی چھلا لگے رہتی تمہیں، کنیکشن بیچ میں کٹ گیا رہتا. کم سے کم یہ چھلا تو کٹو کر لو. یہ رمضان کا چھلا نہ تمہیں کرتے سے اللہ کی رحمت کا چھلا ہے. جب اگر کوئی رمضان اچھی طریقے سے گزارے اللہ خود اسے ملتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزو یہ رمضان کا چھلا بڑی برکت کا چھلا ہے، اور اس میں نیت جو ہے مضبوط کرو. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری امت سے کیا چاہتے ہیں؟ ہر امتی داعی بننا. ہر امتی کیا بننا؟ داعی بننا. یہ ہمارے مولانا کی فکر تھی. اس فکر پر اللہ ہمیں نکلنے کی توفیق دیا. ہم مضبوط طریقے سے اس نیت کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ. چلو مختصر دعا بھی کرو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ اس پوری جماعت کو قبول فرما. اللہ ان جماعت کے نیک ارادوں کو، نیک نیتوں کو قبول فرما. یہ لوگ جو دعائیں کرتے ہیں ان دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما. اے پاک پروردگار ہماری آج کی اس دعا کو ہمارے حق میں، پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول اور منظور فرما. مردوں کے حق میں، عورتوں کے حق میں قبول اور منظور فرما. اے اللہ پوری دنیا سے یہ کرونا وائرس کو ختم فرما. اے اللہ اس کرونا وائرس کے نام سے جو فتنے فساد انسانیت کے لیے اٹھ رہے ہیں اللہ ان سب کو ختم فرما. امن عطا فرما، ایمان عطا فرما، خیر عطا فرما، شفا عطا فرما، بھلائی عطا فرما، تیری مدد عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.